إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں ایک بہت ہی عظیم الشان عنوان پر گفتگو ہم نے شروع کی اور یہ ایک بہت ہی مبارک سلسلہ ہے جو انسان کی نجات اور سعادت کی اصل ہے۔ علم کے بغیر نہ انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے، نہ اللہ کے فرمان کو جان سکتا ہے، نہ اپنی زندگی کے مقصد کو جان سکتا ہے، نہ اس مقصد کے پورا کرنے کا طریقہ اور راستہ جان سکتا ہے۔ لہٰذا علم کے حصول کا شوق انسان کے دل میں پیدا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف گامزن ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے امکانات اس کے لیے پیدا ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ رہتا ہے کہ ایک انسان کے دل میں چاہے علم کا معاملہ ہو یا عبادت کا معاملہ ہو یا کسی اور خیر کا معاملہ ہو، اس جذبے کے بعد اس چیز کے حصول کے لیے کوشش کو صحیح نہج پر، صحیح راستے پر اور صحیح طریقے سے خرچ کرنا اگر ممکن نہ ہو یا اگر وہ نہیں کر پائے تو ایسا آدمی ناکام ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب اپنے لیے ایک مقصد بنا لیتا ہے کہ ہاں ہم کو یہ چیز چاہیے، علم چاہیے، مجھ کو عبادت گزار بننا ہے، مجھ کو متقی بننا ہے، مجھ کو جنتی بننا ہے، مجھ کو اللہ کا مقرب بننا ہے، مقصود اس نے طے کیا اپنے لیے۔ اب یا تو مقصد اچھا ہو گیا تو برا، اگر اچھا مقصد اس نے طے کیا، یہ سارے مقاصد اچھے ہیں، اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ کون سا راستہ اپنائیں اور کس طریقے سے اس راستے پر چلے تاکہ وہ اپنے مقصود کو پائے۔ بہت سے لوگ پہلی چیز میں غلطی نہیں کرتے ہیں، دوسری چیز میں غلطی کر جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات کا شوق رکھنے والے بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کا تقرب پانے کی چاہت رکھنے والے غیر اللہ کی عبادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے ہی کے لیے مشرکین اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى، ہم ان بتوں کی، ان معبودوں کی عبادت تو صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ قریب کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے لیے صرف مقصد کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کے پانے کے لیے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صحیح راستہ اپنائیں، اور پھر صحیح راستہ اپنانے کے بعد اس پر صحیح طریقے سے چلتا رہے۔ تو ہماری جو گفتگو آج سے شروع ہوگی، جو نقاط ہم دیکھیں گے، ان میں یہی بات اصل ہے کہ علم کی طلب ایک اچھی چیز ہے، لیکن طالب علم کن چیزوں کا لحاظ رکھے، کن آداب کا اہتمام کرے، کن اصولوں کو ہمیشہ اپنے سامنے ملحوظ رکھے تاکہ ان اصولوں کے ذریعے وہ علم کے میدان میں کامیاب ہو۔ اگر ان اصولوں کی رعایت نہ کی تو کسی نہ کسی مرتبے میں طالب علم ناکام ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا آداب ہیں اور کیا چیزیں ہیں جن کا اہتمام ایک طالب علم کو طلب علم کے راستے میں اس کوشش میں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، اور اس میں کسی کو بھی تردد نہیں ہوگا کہ سب سے پہلی چیز کسی بھی چیز کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نیت خالص ہو، اس لیے کہ کسی بھی چیز کے پانے کے لیے پہلے نیت آتی ہے۔ ایک آدمی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تب جا کر اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو کسی بھی چیز کے پانے کے لیے پہلے انسان کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ارادے کی تخلیص کرنا، اس ارادے کو خالص کرنا، یہ انسان کے لیے پہلا کام ہے، طالب علم کے لیے پہلا کام ہے۔
کہ تو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کیوں، کیا مقصد ہے؟ تیرا مقصد صحیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ آگے کی ساری کوششیں، ان کی قبولیت تیری نیت پر موقوف ہے۔ اگر اچھی نیت سے کام کیا، اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ اگر نیت ہی میں بگاڑ رہا تو اللہ کے ہاں یہ انسان سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا طالب علم کے علم میں برکت کے اسباب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کا علم اللہ کے لیے ہو، اس کا علم آخرت کی کامیابی کے لیے ہو، اس کا علم دین کے نفع کے لیے ہو، اپنے اور دوسروں کی خیر کے لیے ہو، وہ دنیاوی مفاد کے لیے نہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز، پہلا ادب، پہلا اصول، پہلا قانون طالب علم کے لیے ہے کہ وہ اپنی نیت طلب علم میں خالص کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی، ہر ایک کے حصے میں، قسمت میں وہی آئے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اعمال کی قبولیت اور ان کے رد کا معیار انسان کی نیت ہے۔ اگر نیت اخلاص اس میں ہو، اللہ ہی کے لیے عمل ہو، عمل قبول ہوگا۔ اگر نیت میں بگاڑ ہو، نیت غیر اللہ کے لیے ہو، دنیا میں مفاد کے لیے ہو کہ عبادات کے ذریعے سے انسان دنیا چاہتا ہے، چاہے وہ عزت کی شکل میں ہو، چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے عہدے کی شکل میں ہو، تو اگر وہ یہ چاہتا ہے تو اس کا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ خالص اللہ کے علم حاصل کرے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی، ہر ایک کے لیے وہی ہے جو نیت کرے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اگر اچھی نیت کرے تو بعض اوقات اس نیت کے یعنی اس عمل کی تکمیل تک وہ نہیں پہنچ پاتا ہے، لیکن اچھی نیت کی وجہ سے اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ مثلاً ایک طالب علم نیت کرے کہ میں قرآن حفظ کروں گا، حدیث کا علم حاصل کروں گا، دین کی گہرائی سے احکام اور عقائد سارے سیکھوں گا اور لوگوں کو سکھاؤں گا، خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچاؤں گا۔ اب وہ اسی راستے میں تھا کہ اس کی موت ہو گئی۔ حدیث یہ بتا رہی ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ معلوم ہوا کہ اس کی نیت اچھی تھی، لیکن وہ عملاً جس چیز کو پا نہیں سکا، اس کی نیت کی وجہ سے ثواب کے اعتبار سے اس کو پا لے گا۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ایک طالب علم اپنے عمل کی ابتدا میں اپنی نیت پر دھیان دے، کیونکہ نیت کے ذریعے طالب علم یا ایک مسلمان، ایک مومن بہت کچھ وہ چیزیں پا لیتا ہے، بہت ساری وہ چیزیں پا لیتا ہے جو عملاً وہ نہیں پا سکتا ہے۔ لہٰذا طالب علم کو اپنی نیت خالص رکھنی چاہیے۔ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین نے حلیۃ طالب العلم اس کتاب کی شرح میں طالب علم کی نیتیں ذکر کی کہ کیا نیت ایک طالب علم کو کرنا چاہیے۔ 4 چیزیں شیخ نے یہاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، امتثال امر اللہ، اللہ کے حکم کی تعمیل۔ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ بہت شوق علم کا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے۔ علم ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم کا حکم دیا ہے، کیونکہ عمل کی اصلاح کے لیے، عقیدے کی اصلاح کے لیے علم ضروری ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ خود نبی کو حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، معلوم ہے کہ علم دین میں مطلوب ہے سارے اعمال کی اصلاح کے لیے، لہٰذا اس لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اپنی ذات اور اپنی ذاتی لذت کے لیے علم حاصل نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو بطور تعبد علم حاصل کریں۔ علم کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے اگر وہ اخلاص نیت کے ساتھ ہو۔ تو ایک تو نیت یہ ہو۔ 2، حفظ شریعت اللہ، دوسری نیت یہ ہے کہ میں علم حاصل کروں تاکہ اللہ کی شریعت، اللہ کا دین محفوظ رہے، کہ ایک نسل سے دوسری نسل تک، ایک فرد سے دوسرے فرد تک دین کا علم منتقل ہوتا ہے۔ تو دوسری نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں دین کا علم سیکھوں تاکہ پچھلوں نے جو علم چھوڑا ہے وہ میرے پاس آ کے پھر میرے پاس محفوظ ہو، اس کے بعد اور آگے لوگوں تک میں اپنے دور میں اور اپنے بعد والوں تک بھی کتاب کی شکل میں یا کسی اور شکل میں چھوڑوں، تاکہ علم
نسل در نسل منتقل ہوتا رہے اور باقی رہے اور اس کی حفاظت ہو۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ اس میں حفاظت علم اور اشاعت علم دونوں آ گیا۔ نمبر 3، حمایت الشریعت والدفاع عنہا، شریعت کی حمایت، اس کی حفاظت، اس کو ڈیفنس کرنا اور اس کا دفاع کرنا۔ یعنی دین پر جو لوگ یعنی الزامات لگاتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو شک شبہ میں ڈالتے ہیں اور اسلام پر علمی حملے کرتے ہیں، اسلام کو غلط ثابت کرتے ہیں، یا اہل بدعات ہیں، اہل باطل ہیں، اہل حق کو غلط ثابت کرتے ہیں، یہ بھی نیت کرے کہ جب میرے پاس صحیح علم آئے گا تو میں اہل باطل کا رد کروں گا، اپنے دائرے میں جتنا علم اس کو اللہ نے دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے حق کے دفاع کے لیے بھی علم حاصل کرے، کیونکہ اہل باطل ہر دور میں رہیں گے اور حق اور باطل کی علمی جنگ ہر دور میں رہے گی۔ تو اس اعتبار سے ایک طالب علم اپنے آپ کو تیار کرے کہ میں دین کا دفاع کروں گا، حق کا دفاع کروں گا۔ نمبر 4، اتباع شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کرنا۔ یہی نہیں کہ حفاظت کروں اور دفاع کروں، بلکہ میں خود بھی اس پر عمل کروں گا، اور یہ اصل مقصود ہے، یہ اصل منتہا ہے جس پر ایک آدمی کی ساری کوششیں ختم ہوتی کہ مجھ کو عمل کرنا ہے، مجھ سے آخرت میں پوچھا جائے گا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو کچھ جانا اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو ایک آدمی کے لیے یہ نیتیں ہونی چاہیے کہ ایک آدمی اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے بطور عبادت، اللہ کے حکم کی تعمیل، 2 دین کی حفاظت، اسی طرح سے اشاعت، اور پھر دین کا دفاع، اور خود بھی انسان عمل کرے۔ بعض علماء نے کہا رفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ، کہ آدمی علم اس لیے حاصل کرے کہ اپنے سے دوسروں سے جہالت کو دور کرے، تو جہالت ہٹے، علم زندگی میں آئے، لوگ حق کو جانیں۔ تو جہالت چاہے علمی اعتبار سے ہو یا عملی اعتبار سے ہو، جہالت زندگیوں سے نکلے، اس کے لیے علم حاصل کرنا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آدمی شہرت کے لیے علم حاصل کرتا ہے یا دنیاوی مفاد کے لیے علم حاصل کرتا ہے، دین کا علم، تو اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب العلم لیماری بہ السفہاء او لیباہی بہ العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر صحیح جامع صغیر، حدیث نمبر 6382۔ آپ نے 3 باتیں یہاں پر فرمائیں کہ 3 نیتیں ہیں علم حاصل کرنے میں جو آدمی کو جہنم میں لے جائیں گی۔ علم حاصل کرنے کا مبارک کام کر کے بھی نیت کی تباہی انسان کو آخرت کی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر آدمی علم حاصل کر رہا ہے، دین کا علم، لیکن اس کی نیت خراب ہے، اس کی آخرت خراب ہے۔ لہٰذا نیت کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے اگر آخرت کو ہم برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ کیا نیتیں ہیں تینوں؟ کہا من طلب العلم لیماری بہ السفہاء، علم اس لیے حاصل کرے کہ کم سمجھ لوگوں کے ساتھ حجت بازی کر کے ان کو کنفیوز کر دے۔ لیماری بہ السفہاء، یماری عربی زبان میں ممارات جو ہے یہ مریا سے علماء نے کہا کہ ایک آدمی شک میں ڈال دے لوگوں کو۔ جو 2 حجت کرنے والے ہوتے ہیں، علماء نے کہا، شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی اپنی تحفہ میں یہ بات کہی ہے، تحفۃ الاحوذی میں، کہ حجت کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ ایک تو سامنے والے کی بات پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، خود بھی اس پہ شک کرتے ہیں، ہر آدمی دوسرے کی بات پر شک کرتا ہے۔ 2 ایسی بات اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اس کو کنفیوز کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی علم حاصل کر لیا، 2-4 باتیں سیکھ لیا، اب جن کو نہیں معلوم ہے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کر کے ان کو کنفیوز کر کے لذت لے رہا ہے ان کو ہرانے کی، تو یہ جو بات ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے ایک انسان پریشان کرے اور ان کے ساتھ جیتنے کی کوشش کرے، ان کو کنفیوژن میں ڈالے۔ تو اس نیت سے اگر علم حاصل کرے، او لیباہی بہ العلماء، یا علم حاصل کر کے علماء کے ساتھ مقابلہ آرائی کرے، ان کی برابری حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جیسے ان کو آج عزت ملی ہے مجھ کو بھی ملے، ان کی طرح میں بھی سٹیج پہ بیٹھوں، ان کی طرح میں بھی کرسی پر بیٹھوں، باقی لوگ نیچے بیٹھیں، ان کی طرح ان کی تصویروں میں بھی آ جاؤں، ان کے ساتھ میں میرا بھی نام ذکر کیا جائے۔ اگر آدمی اس لیے علم حاصل کرتا ہے، او لیباہی بہ العلماء، یعنی اخروی اعتبار سے کہ کاش کہ ان کے ساتھ میرا بھی انجام ہو جائے، یہ نہیں، دنیوی اعتبار سے، مباحات کے طور پر،
فخر اور گھمنڈ کے طور پر کہ لوگ ان کے ساتھ میرا نام ذکر ہو اور میں لوگوں پر فخر کروں، اس لیے علم حاصل کرتا ہے۔ او لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر لے، وہ لوگوں کی توجہات کا مرکز بن جائے، لوگ پلٹ پلٹ کے اس کو دیکھیں، فلاں ہے دیکھیے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ لوگوں کے نزدیک مرجع بن جائے، اس اعتبار سے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو چاہیں، لوگوں کے یہاں اس کا مقام ہو، لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام بن جائے، لوگ اس کی عظمت کا اعتراف کرنے لگیں۔ اس لیے اگر علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا، اس کا انجام جہنم ہے۔ خیر کا علم، یہ نہیں کہا کہ علم کے بگاڑ کی وجہ سے گیا، سوچیے آپ، علم کے بگاڑ کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں گیا، علم اچھا ہے لیکن اس نیت کے بگاڑ کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا۔ لہٰذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ خالص اللہ کے لیے، دین کے لیے، آخرت کے لیے علم حاصل کرے، اپنی اور دوسروں کی سعادت اور نجات کے لیے علم حاصل کرے۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں علماء کو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں چاہتے ہیں میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں بھی ان کی طرح ہونا چاہتا ہوں۔ اب آپ سوچیے، اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے یہ ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کر کے ثواب لوٹ رہے ہیں، میں ویسا بن جاؤں کہ آخرت میں مجھ کو بھی اتنا ثواب ملے، بلکہ یہ جیسے یہ جہاں وہاں یہی چھائے ہوئے ہیں، ان کی طرح مجھ کو بھی شہرت مل جائے۔ اس لیے اگر یہ علم حاصل کر رہا ہے، یہ ناکام ہے، یہ ناکامی نیت کی سطح پر ہی ناکام ہو گیا، ابھی یہ دل کی سطح پر ہی ناکامی سے شروعات ہوئی اس کی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے بعد کے دور میں۔ بعض اوقات شروع میں نیت غلط بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہتا ہے، توفیق دیتا ہے، وہ علم حاصل کر کے بعد میں وہی علم اس کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہو آدمی ڈرے بھائی میری نیت صحیح نہیں ہو پا رہی اس لیے میں ابھی رکتا ہوں، علم حاصل نہیں کروں گا، غلط۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس علم کو دنیا کے لیے حاصل کیا، لیکن پھر بعد میں اس علم نے ہم کو آخرت کی طرف پھیر دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے علم سے رکے نہیں، لیکن حتی الامکان اس بات کی طالب علم کوشش کرے، مکلف اسی بات کا ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالص کرے۔ یہ جو حدیث میں نے ذکر کی، یہ ابن ماجہ کی ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 6382، اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سخت حدیث ہے جس میں 3 لوگوں کا تذکرہ آپ نے کیا، سخی انسان، اسی طرح سے شہید جو دنیا میں شہید کہلایا، اور ایک قرآن کا علم رکھنے والا انسان، قاری جس کو کہا جائے، قرآن و سنت کا علم رکھنے والا عالم۔ ان تینوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ورجل، قیامت کا حال ہے، ورجل تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن، اور ایک آدمی وہ بھی اللہ کے حاضر کیا جائے گا کہ جس نے علم حاصل کیا اور وعلمہ اس کو سکھایا، اور وقرأ القرآن اور قرآن کو پڑھا، تو علم سیکھا، سکھایا، قرآن کو پڑھا، فأوتي به، اسے لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ فعرفہا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کے سامنے پیش کرے گا، گنوائے گا، اور وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا، ان کا اقرار کرے گا، ہاں اللہ تیرا بہت احسان ہوا مجھ پر کہ تو نے یہ سب نعمتیں عطا کی مجھ کو۔ قال فما عملت فیہا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں کا تو نے کیا حق ادا کیا، تو نے ان کے باب میں کیا عمل کیا؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فیک القرآن، وہ کہے گا اللہ میں نے تیری خاطر علم حاصل کیا، اس کو سکھا، اور تیری خاطر قرآن پڑھا، تیرے لیے قرآن پڑھا، یہ سب تیرے لیے میں نے کیا۔ قال کذبت، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، صاف کہہ دے گا اللہ تعالیٰ، جھوٹ بولتا ہے تو، جھوٹ بولتا ہے۔ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگوں کے درمیان تو عالم کہہ کے پکارا جائے، تجھے لوگ عالم کہیں، عالم کہلوانے کے لیے اپنے آپ کو تو نے علم حاصل کیا، اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تیرا نام ہو جائے بطور عالم، تیرے نام کے بعد عالم لگ جائے۔ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، تو نے قرآن اس لیے پڑھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھ کو قاری صاحب کہیں، کیا قاری ہے، زبردست، کیا قرآن پڑھتے ہیں، تو نے اس لیے قرآن پڑھا۔ فقط قیل، اور دیکھ یہ سب کچھ ہو گیا، تو قاری اور عالم کہلایا جا چکا، جو تیری چاہت تھی، جو تیرا مقصود تھا، مل گیا۔
ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، یوں ہی نہیں، منہ کے بل گھسیٹ کر ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو نے علم کی عزت نہیں جانی، تو نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، آخرت میں بھی تیرے لیے ذلت ہے۔ اتنی بڑی چیز کو تو نے دنیا کی گھٹیا چیزوں کے لیے استعمال کیا اور ذریعہ بنایا، دنیا کی سستی شہرت کے لیے۔ اللہ والے علم کو تو نے مخلوق کے لیے حاصل کیا، تو اس لائق نہیں کہ اللہ کا قرب تجھ کو نصیب ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ طالب علم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الامارہ میں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1905۔ تو یہ پہلی بات ہے جو طالب علم کو یاد رکھنی چاہیے، ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ سڑی ہوئی دنیا کے لیے آدمی کیوں کرے؟ یہ عزت کرنے والے لوگ معلوم نہیں کون جنتی کون جہنمی، کس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، ان کی عزت کے لیے ہم علم حاصل کریں۔ ان کی تعریف جو آج ہمارے سامنے تعریف کر رہے ہیں، کل ہماری برائی کریں گے۔ ایک غلطی ہماری دیکھ لیں گے، ہزاروں نیک بھلائیوں کے بعد ہم پہ عیب لگائیں گے۔ ان کی تعریف کے لیے آدمی کرے، کیوں نہ اس اللہ کے لیے ہم کریں جو ہزاروں عیوب کے بعد بعض اوقات ایک نیکی پر بھی انسان کو معاف کر دیتا ہے، جو اتنا خیر کا قبول کرنے والا ہے کہ ایک زانیہ عورت کو بھی کتے کو پانی پلانے جیسی نیکی کی بنیاد پر بخش دیتا ہے۔ اس اللہ کے لیے کیوں نہ کرے جو نیکی کی واقعی قدر کرتا ہے۔ اس مخلوق کے لیے عمل کریں جو 100 چیزیں کرنے کے بعد اگر ایک کمی رہ جائے تو اس ایک عیب کی وجہ سے سارے احسانات کو بھول جائے، ان کے لیے ہم عمل کریں، ان کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی انسان کے لیے ہے کہ وہ اللہ والے کام کو بندوں کے لیے کرے۔ یہ دل کا بگاڑ ہے اور اسی سے اصلاح ہونی چاہیے، کیونکہ علم کی جگہ دل ہے، یہی اگر صحیح نہیں ہے، نیت ہی صحیح نہیں ہے تو باقی سب بگڑ جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی۔ نمبر 2، طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت اور سلف کے فہم کا التزام کرے، قرآن کا علم حاصل کرے، قرآن کی تعظیم اس کے دل میں ہو، سنت کی تعظیم اس کے دل میں ہو، اور اس سنت کے ناقلین، اس قرآن کے ناقلین جنہوں نے نہ صرف نقل کا حق ادا کیا بلکہ اس کا صحیح فہم امت تک پہنچایا قولاً و عملاً، ان کے فہم کی تعظیم اس کے پاس ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو پہچانتے نہیں، ہم اپنے طور پر دین کو سمجھیں گے، ہم اپنے طور پر دین کی تشریح کریں گے، ہم اپنے طور پر دین کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ مزاج اگر طالب علم میں ہے، وہ اپنے کو اگر کچھ سمجھتا ہے تو یہاں سے بگاڑ شروع ہوگا۔ اپنی نفی کرنی پڑے گی، مجھ کو نہیں سمجھتا ہے، مجھ کو نہیں آتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں اتنا عقل مند نہیں ہوں، اللہ جو بتائے وہ صحیح، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے وہ صحیح ہے، چاہے میری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اچھا، حدیث اور قرآن کو میں سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن سلف نے بتایا ایسا نہیں ہے، سلف کے تابع ہونا چاہیے، ان کا فہم میرے فہم پر مقدم ہے، اہل علم کا فہم مجھ پر مقدم ہے۔ اپنی نفی کیے بغیر طالب علم علم کے اونچے مرتبے تک پہنچنے کی سیڑھی پر قدم نہیں رکھ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، علماء کو سکھانے والے بن جاتے ہیں۔ یہ حدیث میں نے آج پڑھا، لیکن آپ نے ایسا کہا تھا فلاں بیان میں، ایسا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ہے۔ وہ خود سمجھنے کا شوق رکھنے کی بجائے، اپنے سے بڑے جاننے والوں کے تابع ہونے کی بجائے، بلکہ بعض اوقات کسی کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد کا یہ قول ہے، وہ تو یہ سب ہٹاؤ، ہم کو قرآن سے بتاؤ یا قرآن حدیث سے بتاؤ۔ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، قرآن و سنت ہی مقدم ہے، اس کی تعظیم سب سے زیادہ ہے، لیکن اس کے لیے سلف کا فہم بھی ضروری ہے۔ تو قرآن و سنت اور سلف کے منہج کی اس کے دل میں تعظیم ہو، یہی آدمی، یہی طالب علم فلاح پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31-32، یہ آیت محبت ہے۔ اس آیت میں، ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کا قاعدہ بیان کیا ہے۔ پہلی آیت میں بتایا کہ کس کے لیے محبت ہے، دوسری آیت میں بتایا کہ کون محبت سے محروم ہونے والے ہیں۔ ان دو آیتوں سے ایک بات جو ہمارے سامنے آتی وہ یہ کہ
علم کا اصل مقصود کیا ہے؟ علم کا اصل مقصود یہ ہے کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر قائم ہو، اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل آئے اور اس کی زندگی میں کتاب و سنت کی اتباع ہے۔ سارے علم کا حاصل کیا ہے؟ ذہنی عیاشی، بحث و مباحثہ، لوگوں پر غالب آنا، لوگوں میں شہرت پانا۔ علم کا مقصود کیا ہے؟ تفریح۔ علم کا مقصود یہ ہے کہ ایک آدمی کی زندگی میں وہ آ جائیں جو اس کا خالق چاہتا ہے، قلب کی سطح پر، قول کی سطح پر، عمل کی سطح پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تو ہے، اور اللہ اس سے راضی ہو، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ وہ کیا ہے، لہٰذا طالب علم کو اپنی پوری نگاہ اس پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تمہاری مغفرت کرے گا تمہارے گناہوں کی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ یہ بھی بتائیے، یہ بھی لوگوں کو سنا دیجئے، کیا یہ بھی فرما دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن پھر اتنا سب کچھ بتانے کے بعد بھی اگر وہ پیٹ پھیر کے چل دیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کس سے محبت کرتا ہے، دوسری آیت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ محبت نہیں کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جھٹلا دیں، اس کو پیٹ دکھا کے نکل جائے، اس کو نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ نے کافر قرار دے دیا اس کو۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے طالب علم کو کہ علم کیا ہے۔ فلسفہ علم ہے، عقل سے کچھ بھی باتیں بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا علم ہے، سائنس کو بنیاد بنانا علم ہے، منطق علم ہے، فلسفہ علم ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اپنی عقل سے بنا کے یعنی باتیں پیش کرنا یہ علم ہے؟ نہیں۔ علم اصل یہ ہے کہ کتاب و سنت کو آدمی سیکھے اور اس پر عمل کرے اور اس کو پہنچائے، تو اس کی تعظیم طالب علم کے دل میں ہونا چاہیے۔ آگے ایک اور باب آئے گا جو اس کے تعلق سے ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اصل علم کیا ہے، تو کتاب و سنت کا علم ہے۔ تو یہی مقصود ہے کہ علم حاصل کرنے والا کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بن جائے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ طالب علم کا مزاج یہ ہو کہ وہ اپنی عقل کو نقل کے تابع کرے۔ ٹھیک ہے، میری عقل میں ایک فارمولہ ہے، لیکن یہ فارمولہ کتاب و سنت پر پیش کرنا چاہیے، اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک، نہیں تو نہیں۔ کتاب و سنت کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اپنی رائے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ میری رائے غلط ہو سکتی ہے، کتاب و سنت غلط نہیں ہو سکتے۔ بعض اوقات آدمی کتاب و سنت کو غلط تو نہیں بولتا ہے، لیکن میری رائے بالکل صحیح مان کے چلتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی تکذیب سے چھوٹی چیز تأویل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں کہتا قرآن کی بات غلط ہے، حدیث کی بات غلط ہے، وہ کہتا میری بات صحیح ہے جو میں سمجھا ہوں، اور یہی معنی قرآن کا ہے اور یہی معنی حدیث کا ہے، تو اپنے فہم کو قرآن و سنت پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اکثر گمراہیاں یہیں سے آتی ہیں۔ تو طالب علم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے میرا فہم نہیں، 1000 بار غلط ہو سکتا ہے، وہ قرآن و سنت کی بات میرے فہم پر مقدم ہوگی، اور اس کو سمجھنے کے لیے سلف ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ، اگر دین کا مدار مجرد رائے پر ہوتا، دین اگر محض رائے پر مبنی ہوتا، تو چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں خفین، ان میں اوپر کا حصہ اس کے مقابلے میں نیچے کا حصہ مسح کا زیادہ مستحق ہوتا۔ وضو میں جب مسح پاؤں دھونے کے بجائے اگر چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں ان پر مسح کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر واقعی عقل چلائی جاتی دین میں اور عقل کے حساب سے ہم فیصلے کرنے لگ جاتے دین میں، تو اوپر کی بجائے مسح نیچے کے حصے میں کیا جاتا ہے۔ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خفین کے اوپری حصے پر، ظاہر حصے پر مسح کرتے دیکھا ہے، ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ ان کی مراد یہ ہے کہ عقل تو یہ کہتی کہ نیچے مسح ہونا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر مسح کرتے ہوئے،
تو بس ہم اپنی عقل نہیں چلائیں گے، بلکہ وہ کریں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اپنی عقل، اپنی رائے کے مقابلے میں سنت کو ترجیح دینے کا مزاج اگر طالب علم میں ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ اپنے علم کو بھی اپنی عقل کے سانچے میں ڈھالتا چلا جائے گا، بجائے اس کے کہ عقل کو علم کے تابع کرے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ امام احمد دارقطنی، ابو داؤد دارقطنی اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، اور سنن ابی داؤد میں شیخ الالبانی نے 162 نمبر پر اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ نہ صرف کتاب و سنت بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کے منہج کو اور سلف کے منہج کو تھامے رہنا اور اس کی تابع داری کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی قرآن کی آیت اٹھا لی اور اپنے حساب سے سمجھا، حدیث لے لی اور اپنے حساب سے اس پر عمل کرنا شروع کیا، نہیں۔ امت کا تعامل اس پر کیا ہے، خاص طور سے صحابہ کا اس پر کیسے عمل رہا، اور ان کے بعد جو اسلاف آئے انہوں نے دین کو کیسے سمجھا، تو ان کی رائے، ان کا تعامل، اس کی بھی دین میں اہمیت ہے، اور اس کو بھی علم سمجھے، اس کو بھی علم سمجھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں صحابہ تابعین کے آثار ذکر کیے، اہل علم کے اقوال ذکر کیے۔ اگر اس کی کوئی دین میں حیثیت نہیں ہے کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، امام البہقی کی السنن، یا اسی طرح سے اور کتابیں آپ دیکھیں گے، دارمی، اور اس طرح سے کتنی کتابیں ہیں، دارقطنی، بلکہ تقریباً کتابوں میں آپ کو سلف کے اقوال ملیں گے، بعض کتابوں میں بہت زیادہ ملیں گے جو خاص آثار ہی کی کتابیں ہیں جیسے مصنفین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل علم ہمیشہ سے سلف کے، اسلاف کے اقوال کی حفاظت کرتے آئے ہیں، کیونکہ دین کو سمجھنے کے لیے ان کے اقوال اور ان کے افعال کی بھی ضرورت ہے، تاکہ دین کی سمجھ غلط نہ ہو۔ وہ حجت قرآن و سنت کے بالمقابل نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت کی تطبیق کے لیے ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو اس تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالف جانب اختیار کرے، رسول یہاں تو وہاں ہو جائے دوسرے راستے پر، اور مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلنے لگے۔ دو غلطیاں اس نے کی، رسول کی مخالفت کی، رسول کی جانب چھوڑ کر کسی اور جانب چلا گیا، دو مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلنے لگا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، جہاں وہ پلٹا ہے، جہاں وہ مڑا ہے، ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے۔ یعنی جس گمراہی کی طرف وہ راغب ہوا، وہ گمراہی اس کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ یہ دنیاوی سزا ہے، یہ دنیاوی سزا ہے۔ نولیہ ما تولی، دنیاوی سزا ہے۔ ونصلہ جہنم، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، یہ اخروی سزا ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مجرم آدمی صرف رسول کی مخالفت پر نہیں بنتا ہے، مجرم آدمی اس صورت میں بھی بنتا ہے کہ وہ سبیل المؤمنین کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے۔ معلوم ہے کہ سبیل المؤمنین کا جاننا بھی ضروری ہے، اور اس کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ جہنم میں جانے میں اس مسئلے کا بھی دخل ہے کہ ایک آدمی سبیل المؤمنین کو چھوڑ دے۔ لہٰذا یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کر کے اس بات کو جتایا۔ تو علم کے تعلق سے طالب علم کو یہ بات بھی یاد رہے کہ ہم کہیں ایسا نہ کریں اپنی عملی زندگی میں، طلب علم میں، اس کی تطبیق میں، اس کے فہم میں، ہر چیز میں ہم کتاب و سنت اور سلف کے منہج کو ہمیشہ تھامے رہیں، اس سے باہر نہ نکلیں۔ اس کا لحاظ طالب علم کو کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے اس کی اہمیت خصوصاً آخری دور میں، امت کے اختلافات کے دور میں معلوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، میری امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، ایک جماعت کے۔ قالوا ومن هي یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے جو جہنم سے محفوظ رہیں گے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، آپ نے فرمایا وہ جو اس راستے پر ہوں، اس منہج پر ہوں، اس طریق پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔
جو اس راستے پر ہوں، اس دین پر ہوں، اس منہج پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس چیز پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نجات ان لوگوں کے لیے ہے جو اس راستے پر ہوں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ لہٰذا طالب علم کے دل میں پہلے دن سے سنت اور سلف کے منہج کی تعظیم ہونی چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس کو صحیح راستے پر باقی رکھے گی، ورنہ کچھ قدم چلنے کے بعد وہ کسی اور راستے پر نکل جائے گا۔ کبھی بائبل میں گھس جائے گا جا کے کہ بائبل کا علم حاصل کرنے لگا۔ اب دیکھیے بعض لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، آگے بھی وہ بات آئے گی انشاءاللہ، کہ آدمی یعنی اس کے ذہن میں کچھ اور ہے، اب وہ قرآن کی آیت یاد کرنے سے زیادہ گیتا اور ویداس کے شلوک یاد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے، اور نیت میں بھی فطور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شہرت چاہتا ہے کہ فلاں جیسا کرتا ہے ویسا میں بھی کرنے لگ جاؤں، تاکہ یونیک کچھ تو ہو۔ عالموں کے پاس تو یہ نہیں، میرے پاس ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا جو ذہن ہوتا ہے بعض اوقات یہ نقصان دیتا ہے۔ طالب علم کے نزدیک سب سے پہلے تعظیم ہونے قرآن و سنت اور سلف کا منہج، صحابہ کا موقف، سلف کے آثار، تابعین، تبع تابعین، اہل علم، تو ان کی تحقیقات، اس کے سامنے اس کی یعنی اہمیت اور تعظیم ہونا چاہیے، تبھی وہ کامیاب ہوگا، ورنہ ناکام ہوگا۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو طالب علم کو یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر 3، طالب علم کو چاہیے کہ وہ پاکیزگی کا اہتمام کرے، نہ صرف ظاہر بلکہ باطن بھی، کیونکہ باطن زیادہ مقدم ہے ظاہر پر۔ تو طالب علم ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا اہتمام کرے، اپنے قلب کو تمام گندگیوں سے خصوصاً گناہوں سے پاک کرے، گناہوں کے ارادوں سے بھی اور گناہوں کے اثرات سے بھی کرے، ان کے نتائج سے بھی قلب کو توبہ کے ذریعے سے پاک کرے، اپنے قلب کو خیر والا بنانے کی کوشش کرے، شر والا نہیں۔ تو اپنے دل کو، اپنے اندر کو گندگی سے پاک کرے، اور اپنے ظاہر کو بھی گندگی سے پاک کرے، بلکہ نظافت اور طہارت دونوں کا اہتمام کرے۔ نہ صرف یہ کہ گندگی جسم پر نہ لگے، کپڑوں میں نہ لگے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یعنی خوشبو کا اہتمام کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو صاف ستھرے کپڑے پہننا، یہ سب چیزیں اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نمبر 1، باطن کی پاکیزگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کی صفائی اگر نہیں ہوگی تو وہ علم میں بگاڑ کا ذریعہ، فہم میں بگاڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن، قیامت کے دن، جھٹلانے والوں کے لیے۔ تباہی ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ الذین یکذبون بیوم الدین، کون لوگ جھٹلانے والے، کیا جھٹلا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بدلے کے دن کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو پرلے درجے کا، حدیں پار کرنے والا اور بڑا ہی گنہگار قسم کا انسان ہے۔ اللہ کی حدود پار کرنے والا، حلال سے باہر نکل کے حرام میں واقع ہونے والا، اور اثیم بہت بڑا گنہگار۔ بلکہ معتد میں یعنی دوسروں پر ظلم کرنے والے کے بھی امکانات ہیں، کہ معتد ہے، وہ لوگوں پہ یعنی اعتداء کرتا ہے، لوگوں پر یعنی عدوان میں مبتلا ہے، لوگوں پر سرکشی کرتا ہے، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں سرکشی کا مرتکب ہے، اور اثیم ہے، اللہ کا نافرمان ہے، گناہگار ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ نے دونوں قسموں کے بارے میں کہا کہ اثم ذاتی معاملات میں گناہ ہوتے ہیں، عدوان دوسروں کے مقابلے میں سرکشی کے لیے بھی آتا ہے، اور اس طرح سے اور بھی تفاسیر علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یعنی ایک گناہگار قسم کا انسان ہی جھٹلانے والا بنتا ہے۔ اب غور کریں کہ جھٹلانے کی بنیاد کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ گناہوں کو بتایا کہ بہت گناہگار قسم کا انسان، سرکش انسان وہی جھٹلاتا ہے۔ سرکشی اور گناہ انسان کے لیے جھٹلانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جب کسی گناہ کے بہت عادی ہوتے ہیں اور جب اس کی حرمت سامنے آتی ہے تو انہی باتوں کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ پہلا سوال پوچھے گا قرآن میں بھی ہے کیا یہ؟ خالی حدیث میں ہے؟ قرآن میں ہے کیا؟ پھر حدیث میں ہے، ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے کیا؟ تو کیوں دل مان نہیں رہا ہے؟ دل مان نہیں رہا، کسی طرح سے میری چیز غلط ثابت نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کا عادی ہوں۔ اب قرآن سے حرمت آ گئی اس کی، قرآن میں نہیں تو حدیث میں آ گئی، حدیث میں ہے تو سوچتا قرآن میں تو نہیں ہے نا، تو تھوڑا سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ اس کا عادی ہو چکا ہے۔ تو انسان حق کو جھٹلانے والا بن جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ باطل کا عادی ہو چکا ہے، گناہوں کا عادی ہو چکا ہے، اور گناہوں کی ایک گندگی ہوتی ہے جو انسان کو تکذیب تک لے جاتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ گناہ یعنی گناہ جو ہوتے ہیں یہ کفر کے پیغام بر ہوتے ہیں۔ برید الکفر ہے، المعصیۃ برید الکفر، تو وہ لیٹر ہے کفر کی طرف سے کہ میں آ رہا ہوں۔ گویا کہ ایک آدمی ابھی دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے گناہوں کے ذریعے سے کفر میں۔ آگے کی چیز مزید آپ کے لیے یہ چیز واضح کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یہ وہ آدمی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں پچھلوں کی باتیں ہیں، یہ تو بس باتیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی، ہم پہلے لوگ بھی بولتے تھے، ابھی کے لوگ بھی بول رہے ہیں، قیامت آئے گی، فلاں چیز ہوگی، ایسا ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا، سنتے آئے ہم لوگ، بس کہانیاں ہیں، یہ قصے انبیاء کے وغیرہ سنتے ہیں، کہتے ہیں بس کہانیاں ہیں، یہ اساطیر الاولین ہے، پچھلوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں، بلکہ ان کی کرتوت کے نتیجے میں، ان کی گناہوں کی کمائی کے نتیجے میں ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ سب جو باتیں یا ان جھٹلانا، یہ سب جو کچھ بھی ان کا ہے معاملہ، یہ ان کی جو کمائی ہے، جو گناہ انہوں نے کمائے ہیں، جو اعمال انہوں نے کمائے ہیں، ان کا نتیجہ ہے کہ ان کے دلوں پر گویا کہ زنگ لگ گیا ہے، ران علی قلوبہم، کیوں؟ ما کانوا یکسبون، اس کمائی کے بدلے میں جو انہوں نے کی۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بلکہ اس دن، قیامت کے دن، یہ لوگ اپنے رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے، اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، محجوب ہوں گے، تو اللہ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سورہ المطففین کی آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی، عجیب بات یہ ہے کہ آپ کوئی کہہ سکتے ہو تو جھٹلانے والوں کے بارے میں ہے، تکذیب کرنے والے، ہم تو وہ نہیں ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں۔ اس آیت کا یعنی اطلاق ہمارے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عجیب طور پر اس حدیث کو مومن کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، ایک مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل پر اس گناہ کی وجہ سے کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، تین کام، اگر پھر وہ توبہ کر لے، گناہ تو ہو گیا، پھر وہ توبہ کر لے، وَنَزَعَ، گناہ سے نکل آئے، وَاسْتَغْفَرَ، اور ماضی پر استغفار کرے، حال کے اعتبار سے گناہ کو ترک کر دینا، مستقبل کے اعتبار سے عزم کرنا آج کے بعد کبھی نہیں کروں گا، توبہ، رجوع اللہ کی طرف پلٹنا، حال اور مستقبل کے اعتبار سے، اور ماضی کے اعتبار سے استغفار، اے اللہ جو بھی کیا بہت غلط کیا معاف کر دے۔ تو ایک انسان توبہ کرے، گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے، ثقل قلبہ، اس کا دل صاف ستھرا پہلی حالت پر آ جاتا ہے جیسے گناہ سے قبل تھا۔ فَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن اگر توبہ کرنے کی بجائے، گناہ چھوڑنے کی بجائے، استغفار کی بجائے گناہ ہی میں ترقی کرنے لگے تو پھر وہ دھبا بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، یہ وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں، بلکہ ان کی کمائی کے نتیجے میں ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1670، شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ آیت مکذبین کے لیے تھی، جھٹلانے والے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ زنگ جو لگتا ہے صرف کافروں کو لگتا ہے، بلکہ زنگ کی وجہ سے کفر نہیں بتائی گئی، معصیت بتائی گئی۔ تو جو آدمی گناہ کرے گا اس کے دل پر زنگ لگے گا، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، دل کو نقصان ہوگا گناہوں کی وجہ سے، لہٰذا دل کو پاک کرنا گناہوں سے بہت ضروری ہے۔ اور نتیجہ اس کا کیا ہے؟ دنیا میں زنگ لگ گیا، حق کی معرفت کے لیے وہ زنگ اور وہ گناہ حجاب بن گئے۔ جھٹلایا کیوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عقل خراب ہو گئی، آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، دلوں پر، فہم پر پردہ پڑ گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
تو دنیا میں حق سے وہ حجاب بن جاتا ہے گناہ، اور آخرت میں اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ جب کفر پر مرے گا اس کے نتیجے میں انکار کر کے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا، وہاں بھی حجاب ہوگا۔ تو یہ دنیاوی حجاب ہے، وہ اخروی حجاب ہے۔ اسی بات کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، فرماتے ہیں گناہوں کے نتائج، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ منہا، یعنی گناہوں کے من عقوبات الذنوب، گناہوں کے نتائج اور ان کے نقصانات میں کیا ہے، ان کی سزائیں جو ملتی ہیں اس پر کیا چیزیں ہیں، کہتے ہیں حجاب القلب عن الرب فی الدنیا، یہ جو معصیت ہے یہ دنیا میں رب سے حجاب بن جاتے ہیں، گناہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے حجاب بن جاتے ہیں، یعنی اللہ کی معرفت، اللہ کے اوامر کی معرفت، اللہ کی طرف سے آئے حق کی معرفت میں حجاب بنتے ہیں۔ اور والحجاب الاکبر یوم القیامہ، اور قیامت کے دن وہ بڑا حجاب جو اللہ رب العالمین سے کہ اس کے دیدار میں مانع بن جائے گا، یہ جو چیز ہے یہ حجاب ہوگا، تو یہ آخرت میں ہوگا کفر کے نتیجے میں۔ معلوم ہوا کہ گناہ بعض اوقات کفر تک بھی لے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو طالب علم کو اپنے قلب کی طہارت کا خیال کرنا چاہیے۔ قلب کی طہارت کیسے مقدر ہوتی ہے، کیسے بگڑتی ہے؟ گناہوں کے ذریعے سے، گناہوں سے دل بگڑتا ہے، اور دل سے علم کے فہم میں بگاڑ آتا ہے۔ بعض اوقات انسان حق کو باطل، باطل کو حق سمجھ لیتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے، اس کے نتیجے میں آدمی بعض اوقات کفر تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے بعض اہل بدعات میں لذتوں کی وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں، کھانے پینے، موج مستی، انٹرٹینمنٹ، لیکن جب اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور سامنے پھر حق آتا ہے، حدیثیں آتی ہیں، علماء کے اقوال آتے ہیں، ماننے کو دل نہیں کرتا، انہی کا انکار کر دیتے ہیں، حدیثوں کو زبردستی ضعیف کر دیتے ہیں، ان کا انکار بھی کر دیتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، انکار کر دیتے ہیں۔ تو آدمی جب کسی لذت کا عادی ہو جاتا ہے گناہ کا، تو پھر حق کا انکار کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے قلب کی اصلاح کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، میں نے امام وکیع سے، اپنے استاد سے شکایت کی کہ برے حافظے کے سلسلے میں کیا کیا جائے، حافظہ اگر بگڑا ہو تو کیا کیا جائے، کیسے حافظہ اچھا بنے کہ آیتیں یاد ہو رہی ہیں، حدیثیں یاد ہو رہی ہیں، اقوال علماء کی یاد ہو رہے ہیں، یاد نہیں رہتا، شکایت کی حافظے کی۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے میری رہنمائی کی اور کہا گناہوں کو چھوڑنا آدمی کے حافظے کی حفاظت ہے۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے گناہوں کے چھوڑنے کی طرف میری رہنمائی کی ہے، مجھے بتایا گناہوں کو چھوڑنا چاہیے اس کے لیے۔ وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو کہ علم نور ہے، علم ایک نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو نور ہے یہ گناہ گار کو گفٹ میں، ہدیے میں نہیں دیا جاتا۔ علم کا نور بطور تحفہ گناہ گار کو نہیں ملتا۔ آدمی کہے گا کتنے گناہ گار ہم نے دیکھا، اتنا حفظ، مجرد حفظ نہیں، علم کی حفاظت خالی یاد کرنا ہے، علم کی حفاظت اس کی ساری حفاظت ہے، اس کے تقاضوں کی بھی تو حفاظت ہے، اس کے فہم کی حفاظت ہے۔ مجرد متن کی حفاظت کوئی معنی نہیں رکھتی، صرف متن ہی مقصود ہے، متن کے ساتھ فہم بھی ہے، فہم کے ساتھ عمل بھی ہے، وہ ساری چیزوں کی حفاظت جو ہے شروعات ہوتی حفظ سے، یادداشت سے۔ وہ ساری چیزیں بگڑتی ہیں جب آدمی کا قلب بگڑ جاتا ہے۔ تو امام وکیع نے امام شافعی کو بتایا کہ اگر اچھا حافظہ چاہیے تو گناہوں کو چھوڑو۔ تو یہ عام قاعدہ ہے کہ انسان کی یادداشت کی خرابی کا مدار بعض اوقات انسان کے گناہوں پر بھی ہوتا ہے۔ اگر گناہ ہو جائیں تو طہارت اور پاکیزگی کیا ہے؟ طالب علم کے لیے چاہیے کہ وہ دونوں اعتبار سے پاکیزگی اختیار کرے، ظاہری اور باطنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بار بار توبہ کرنے والوں سے اور خوب پاک صاف رہنے والوں سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ آپ دیکھیں گے کہ دو قسم کی طہارت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، ایک باطنی اور دوسرے ظاہری۔ ایک گندگی گناہوں کی ہے جو معنوی ہے اور حسی نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتی،
اور دوسری گندگی ہے جو ظاہری گندگی ہے، پیشاب پاخانہ اس طرح کی گندگی ہے۔ ان دونوں قسم کی گندگی سے انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے، طالب علم کو خاص طور سے۔ تو توبہ کیا ہے؟ دل پر جو گناہوں کے دھبے لگتے ہیں ان سے دل کو پاک کرتی ہے توبہ، جیسا کہ آپ نے پچھلے حدیث میں بھی دیکھا اور آیت میں بھی آپ نے دیکھا۔ تو دل کو پاک کرنے کے لیے توبہ ہے، لیکن جسم کو پاک کرنے کے لیے پانی ہے۔ آدمی غسل کرنے والا ہو، اگر نجاست ہے تو دھونے والا ہو، جنابت کی حالت ہے تو آدمی غسل کر لے۔ سلف کا حال، بہت سارے سلف کا یہ حال تھا، جن میں امام مالک بھی ہیں، کہ وہ باوضو ہو کر ہی دینی کتابیں پڑھتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کے نزدیک کیا تھا کہ وضو کرتے تھے اور اس کے بعد حدیث کا درس دیتے تھے۔ جیسے قرآن مصحف کے لیے بہت سارے سلف، ایک دو نہیں، اہل علم نے ذکر کیا اس کا، قرآن پڑھنے کے لیے جیسے وضو کرتے تھے ویسے حدیث پڑھنے کے لیے بھی وضو کرتے تھے۔ آج تو ہم لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی قرآن کے لیے وضو قرآن کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ وہ قرآن کے لیے تو کرتے ہی کرتے تھے، وہ حدیث کے لیے بھی وضو کرتے تھے۔ یہ تعظیم ہے، یہ اپنے آپ کو ریسیٹ کرنا ہے کہ جب آدمی تعظیم علم کی کرتا ہے تو علم کی برکات نصیب ہوتی ہے، لیکن آدمی علم کی تعظیم نہیں کرتا ہے تو برکتوں سے محروم ہوتا ہے۔ تو آدمی پہلے اپنے اندر کو پاک کرے کہ دل آدمی کا برتن ہے علم کا، اس دل کو گندگی سے پاک کرے، ورنہ اس گندے برتن میں اگر خیر کا علم بھی جائے گا تو غلط نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس شہوتوں کے ساتھ جب علم مل جائے گا تو پھر آدمی اس سے غلط نتائج نکال کے لوگوں کو گمراہ کرے گا بجائے رہنمائی کرنے کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن و سنت کی وہی باتیں ہیں، اہل حق جو اس کو صحیح باتیں بتاتے ہیں، اہل باطل وہی دلیلیں استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیوں ہوا ایسے؟ اس لیے کہ قلب غلط ہو گیا، دل میں بگاڑ ہے خواہشات کا۔ تو خواہشات سے اپنے قلب کو پاک کرے آدمی حتی الامکان، جتنا اللہ توفیق اس کو دے، اور اسی طرح سے ظاہر کو بھی پاک کریں۔ جیسے مثلا دینی مجالس میں آدمی آ رہا ہے یا علمی یعنی مشغلہ اس کا ہے، تو پاکیزگی کا خاص اہتمام، پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہت سے لوگ پڑھیں گے لیکن جینس پینٹ پہن رہے ہیں، اب ٹھیک ہے انٹرنیٹ پہ پڑھ رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، جینس پینٹ پہن رہے ہیں لیکن پیشاب کی طہارت قطروں سے حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے، گندگی سے بچائے۔ اسی طرح سے دینی مجالس میں آ رہے ہیں لیکن بدبو ہے، آدمی عطر لگائے، کپڑے ہیں بالکل صاف ستھرے نہیں ہیں، نظافت کا اہتمام کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیے حدیث جبریل میں جبریل کے بارے میں آنے والے کے لیے کیا کہا، حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ بالکل سفید لباس اور بالکل دھول میں کوئی اثر اس کے اوپر نہیں دکھائی دیتا ہے، گرد و غبار بالکل نہیں ہے، کالی داڑھی اس کی ہے، کالے بال اس کے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یعنی پاک صاف رہنا، صاف ستھرا رہنا طالب علم کے لیے، سادہ رہے، بہت عالی شان کپڑے اور بہت مہنگے کپڑے ضروری نہیں ہیں، بلکہ سیدھے سادے کپڑے بھی ہیں، لیکن صاف ستھرا آدمی رہے۔ طالب علم کے لیے طہارت کا اہتمام ضروری ہے، علم میں مشغول ہونے والا پاکیزگی کا اہتمام کرے۔ حدیث جبریل سے بعض اہل علم میں سفید لباس کی بھی اہمیت بتائی ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ نہیں کہ دوسرا نہ پہنے، لیکن سفید لباس کی فضیلت ذکر کی کہ علم میں مشغول ہونے والا اس کا اہتمام کرے۔ اور دوسری دلیلیں تو اپنی جگہ اس میں ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید لباس کا اہتمام کرو اور اپنے مرنے والوں کو اسی میں دفن کرو، کفن دو۔ نمبر 4، خشوع اور خشیت کا التزام۔ علم کوئی انجوائمنٹ کی چیز نہیں ہے، علم ایک ذمہ داری ہے، علم نجات کا وسیلہ ہے، یہیں سے خیر اور سعادت شروع ہوتی ہے۔ علم میں مشغول ہونے والا اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، اس کے دل میں ذمہ داری کا، آخرت کی سنگینی کا احساس ہونا چاہیے، اس کے ہاں مقصد کی تعظیم ہونا چاہیے، اس کے ہاں دنیا میں اللہ رب العالمین نے ایک ذمہ داری اس کو دی ہے اپنی آخرت بنانے کی اور دوسروں کی آخرت کے لیے کوشش کرنے کی، اس کا احساس اس میں ہونا چاہیے۔ اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، ہماری بات سن رہا ہے، ہمارے اعمال کا محاسبہ آخرت میں ہوگا اور دنیا میں بھی بعض اوقات اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ان کے کرتوت کی بنیاد پر، یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو علم کے تعلق سے طالب علم جو ہے اس کے دل میں خشیت ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ علم والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یعنی فرمایا
انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، ان اللہ عزیز غفور۔ اللہ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست غلبے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے غفور کو بعد میں ذکر کیا، عزیز کو پہلے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، لیکن عزیز ہے، زبردست ہے، غلبے والا ہے، پکڑ کر سکتا ہے بندی کی، سب پر غالب ہے وہ۔ تو یہ جو احساس ہے یہ مومن کو ہوتا ہے، یہ طالب علم کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ جان رہا ہے جنت کا معاملہ اگر جان رہا ہے تو جہنم کا بھی جان رہا ہے، وہ مغفرت کا معاملہ جان رہا ہے تو سزا کا بھی جان رہا ہے، رحمت کے بارے میں جان رہا ہے تو عدل کے بارے میں بھی جان رہا ہے۔ تو طالب علم جو ہے ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ ایک آدھ مغفرت کی اور درگزر کی حدیث لے لیا اور پھر گناہوں کا راستہ اپنے لیے حلال کر لیا۔ دیکھو ایک فاحشہ عورت کی جو ہے، اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہ ایک فاحشہ عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی کتے کو پانی پلانے پر، اب وہ غلط مطلب اس سے لیتے ہوئے کہے دیکھو اللہ تعالیٰ ایسی بری عورت کی بھی مغفرت کر دیا، تو کوئی بات نہیں، وہ زناکاری میں مبتلا ہو اور نہ صرف کتوں کو بلکہ انسانوں کو بھی پانی پلانے لگے، یہ بگڑا ہوا آدمی ہے، اس نے اللہ کی رحمت کا غلط سمجھ کر غلط فہم کے ذریعے سے اور بھی دھاندلی میں مبتلا ہو گیا، یہ سرکش ہو گیا۔ علم والا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ حیلے اور اسی طرح سے یعنی شریعت سے فرار کے راستے تلاش کرے، علم والا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ اگر خشیت اور تقوی نہ ہو تو علم مکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، مکر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ یہود کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کے پاس معلومات بہت تھی لیکن خشیت نہیں تھی، ان کے پاس اللہ کا ڈر نہیں۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ ان سے؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کیوں مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے ہی خوف رکھو، کیوں؟ ان کے پاس وہ نہیں تھا۔ ہاں معلومات بہت تھی، تفاصیل شریعت ان کے پاس تھیں، لیکن خشیت ان کے پاس نہیں تھی۔ تو کیا ہوا؟ حیلے اور مکاریوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو اگر علم کے ساتھ خشیت ہو تو انسان اچھا انسان بنتا ہے، لیکن اگر علم کے ساتھ خشیت نہ ہو، شہوات کی اتباع ہو، دل بگڑا ہوا ہو، تو ایسا علم انسان کو حیلے سجھاتا ہے، شریعت سے فرار کے راستے سکھاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں واقعی جو علم والے ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کا تقاضا خشیت ہے، اور علم اور خشیت کی جوڑی ہے، اگر خشیت نکل جائے تو علم برباد ہو جاتا ہے۔ گویا کہ علم کی بقا اور اس کی حفاظت اور اس سے استفادہ کی شرط انسان کے لیے خشیت ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ ہدی للمتقین، قرآن ہاتھ میں تیرے، قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے سب کے لیے، لیکن اسے واقعی استفادہ وہی کر پاتے ہیں جو متقی ہیں۔ تو طالب علم کے ہاں خشیت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لأعلمکم باللہ عز وجل واخشاکم لہ۔ امام احمد نے اس کو اپنی مسند پہ روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور اللہ سے ڈرنے والا، خشیت رکھنے والا میں ہوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی، اعلمکم باللہ، ان اعلمکم باللہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، دو اللہ سے خشیت رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ خشیت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کے اعتبار سے، اللہ کی عظمت کے احساس سے دل میں خوف پیدا ہو کر انسان میں پستی آ جائے۔ اللہ کی عظمت کے احساس سے انسان کے دل میں خوف، اللہ کی سزا، ناراضگی کا خوف پیدا ہو، اور اس کے نتیجے میں انسان کے مزاج میں پستی اور تواضع پیدا ہو جائے۔ یہ جو ڈر ہے یہ خشیت ہے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، رحمان کے لیے قیامت کے دن آوازیں پست ہو جائیں گے۔ تو خشیت میں پستی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو انسان کے اندر
یعنی اکڑ گھمنڈ اور یہ سب چیزیں نہیں، پستی اس کے مزاج میں ہونا چاہیے، ادب اس کے اندر ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو مختلف اہل علم نے ذکر کیا ہے، بعض سندیں اس کی منقطع بھی ہیں۔ فرماتے ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا، فرماتے ہیں آپ فرماتے تھے کہ لیس العلم عن کثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ، علم بہت ساری حدیثوں کے جاننے کا نام نہیں ہے، یا علم بہت ساری باتیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں عن کثرت الروایہ بھی الفاظ سلف سے آئے ہیں کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں، کہ یہ روایت ایک کے پیچھے کئی حدیثیں ایک ٹاپک پہ بیان کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ کتنا علم ہے۔ علم اس کا نام نہیں ہے، یہ معلومات ہے۔ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ واقعی انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہو۔ سب جانا لیکن اللہ کی عظمت کو نہیں جانا تو کیا جانا؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ نے فرمایا بندوں سے شکایت کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسے کہ جاننی چاہیے تھی، اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی۔ اگر سب کچھ معلوم ہو کہ انسان کو اللہ کی بڑائی کا احساس نہ ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو، اللہ کے پکڑ کا خوف نہ ہو، اللہ کے دیکھنے کا ڈر نہ ہو، تو پھر کیا معلومات کا فائدہ کیا ہے؟ سارے علم کا حاصل تو یہی ہے۔ اسی لیے طالب علم کے اندر اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے خشیت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک انسان دینی مجالس میں خلاف وقار چیزوں سے بچے، بلکہ عام حالات میں بھی اس کی زبان سے بیہودہ باتیں نہ نکلیں، گرے ہوئے مذاق اس کے زبان سے نہ نکلیں، ایسی باتیں وہ نہ کریں، ہنسی ٹھٹھا وہ نہ کرے جو اس کے یعنی اخلاق اور ادب سے اور مروت سے گرا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، ہنسنا اپنی جگہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے، صحابہ بھی ہنستے تھے، اہل علم سے بھی یہ آتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو مذاق اور گری ہوئی چیزیں اس میں نہ ہوں جو اخلاق سے گری ہوئی ہوں، بلکہ وہ ادب اور لحاظ رکھے، علمی مجالس کا بھی اور علم کے ساتھ انتساب کا بھی۔ عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں ضحک رجل عند ہشام الدستوائی، ہشام الدستوائی یہ محدثین میں سے، روات حدیث میں سے، جن امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سبھی نے ان سے روایت لی ہے، اور کبار اتباع تابعین میں سے ہیں۔ ابن حجر نے ان کو کبار تبع تابعین میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ضحک رجل عند ہشام الدستوائی، ہشام الدستوائی کی مجلس میں ایک شخص ہنسنے لگا۔ فقال له ہشام یا فتى تطلب العلم وتضحک، کہا کہ اے نوجوان تم علم کے حصول میں لگے ہو اور ہنسی ٹھٹا کرتے ہو، ہنسی مذاق کرتے ہو۔ قال فقال الیس اللہ اضحک وابکا، نوجوان نے کہا، اس شخص نے کہا کہ کیا اللہ ہی نہیں ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے؟ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کیا اللہ ہی نہیں جو ہنسانے والا بھی تو اللہ ہے اور رلانے والا بھی اللہ ہے، تو دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو کیا غلط ہے اس میں؟ گویا کہ یہ جواب جو ہے ان کا دے رہا ہے۔ فقال ہشام فابک اذن، تو کہا پھر رو۔ جب دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، ہنسنا بھی اور رونا بھی، تو دینی مجلس میں جس میں آخرت کا تذکرہ ہے، اللہ کی عظمت کا بیان ہے، انسان کی زندگی کے مقصد کا ذکر ہے، جنت جہنم کا ذکر اس میں آ رہا ہے، تو ہنسی مذاق میں لگا ہوا ہے۔ تو اگر تو نے اس چیز سے ہنسنا لیا کہ اللہ ہنساتا ہے، اللہ رلاتا ہے، تو نے ہنسی کو کیوں چنا؟ تو رونے کو چنتا، کیونکہ دینی مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے دل میں ڈر پیدا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہیں اور اس مجلس میں بیٹھے رونے لگے واعظ و نصیحت سن کے، پھر گھر پہ گئے، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگ گئے، دل میں احساس پیدا ہوا اور یعنی ان کی زبان سے الفاظ نکلے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ باہر نکلے، یہی زبان سے الفاظ جاری ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے ملے، کہا کیا کہتے ہو؟ کہا نافق حنظلہ، کہا سبحان اللہ، یہ کیسے؟ کہا دیکھو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ہیں تو وہاں دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور یہاں گھروں میں آتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگ جاتے ہیں۔ تو کہا یہ تو مجھ کو بھی ہوتا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر دونوں مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حنظلہ، کہا کہ اللہ کے رسول نافق حنظلہ، کہا کہ ایسے کیسے؟
تو کہا اللہ کے رسول آپ کے مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، اور ہم گھروں میں جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرا بھی ایسا ہی حال ہے. تو آپ نے کہا دیکھو اگر تمہارا وہی حال ہونے لگے ہر وقت جیسا کہ میری مجلس میں ہوتا ہے تو پھر فرشتے تم سے تمہارے بچھونوں پر مسافے کرنے لگے ہیں، راستوں میں اور بچھونوں پر. لیکن اے ہمولا ساعتن وساع ساعتن وساع، کبھی ایسا اور کبھی ویسا، کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے دل کی اور کبھی ویسی ہوتی ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ ساعتن وساع کا مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن زیادہ مناسب یہ لگتا ہے ایک ساعت ایسا ہوتا ہے دینی مجالس میں، اور گھروں میں جا کے بازار میں جا کے ویسا ہوتا ہے. تو اس مجلس پر جیسی کیفیت ہوتی ہے آپ نے نہیں کہا کہ نہیں ہونا چاہیے، معلوم ہوا کہ وہ اچھی چیز ہے کہ دینی مجالس میں آدمی پر خشیت کی کیفیت طاری ہونا چاہیے. جامع الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں روایت نمبر 212 پر یہ روایت موجود ہے. علم سے اثر لینا چاہیے طالب علم، علمی مجالس میں آدمی بیٹھے تو اثر لے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن بعد صلاۃ الغداۃ موعظۃ بلیغہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد ایک بہت ہی بلاغت سے پر واز ہم کو کیا، ایک دم بلیغ واز ہم کو کیا، نصیحت کی باتیں کچھ کی آپ نے، بلیغہ جس میں بلاغت کا کمال تھا اور وہ دل کی گہرائیوں میں بات چلی گئی. ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، اس بات کے سننے سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں. ووجلت منها القلوب، ہمارے دل دہل گئے، ہمارے دل دہل گئے. اور پوری روایت انہوں نے بیان کی ہے. تو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، ابن حبان اور امام البیہقی نے سنن میں اس کو ذکر کیا ہے، سنن الکبریٰ میں، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. اس سے بات معلوم ہوتی کہ دینی مجالس میں صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ و نصیحت کی بات کرتے تو دل دہل جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. بدقسمتی سے آج بعض اوقات ہم اپنے گھروں میں، اپنی مجالس میں، طالب علم آپس میں بھی بعض اوقات جہنم کا ذکر کرتے ہیں لیکن ہنسی کے ساتھ کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو احساس ہونا چاہیے کہ بعض اوقات وہ مذاق بھی کرتا ہے دینی باتوں کا، جنت کے جوکس، جہنم کے جوکس. یہ چیز علماء سے معلوم کریں، یہ کفر تک لے جا سکتی ہے، بلکہ فی نفسی کفر ہو سکتا ہے. ڈرنا چاہیے آدمی کو. تو دین کی باتوں کا مذاق نہیں، دین کی باتوں کی تعظیم ہونا چاہیے اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. ان مجالس میں آدمی ادب اور خشیت کا مظاہرہ کرے. دینی مجلس کے اندر کھیل تماشا اس کو نہیں بنائے، بلکہ اس کے اندر ادب، انسان ادب سے بیٹھے. بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں دینی مجالس میں بے ادبی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے انسان کو حتی الامکان. ٹھیک ہے آدمی بیمار ہے یا کوئی پریشانی اس کو اور بات ہے، لیکن تعظیم اس کی ہونا چاہیے دینی مجالس کی، اور اس میں آدمی بات سن کے اثر لے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مجرد معلومات کے لیے دینی مجالس میں شریک ہونا واقعی فائدہ نہیں دیتا ہے، لیکن ایمان کی زیادتی اور اپنے دل کی دنیا بدلنے کے لیے دینی مجالس میں اگر آدمی شریک ہو تو ہمیشہ فائدہ اس کو ہوگا. معلومات کے لیے صرف شریک ہو رہا ہے، کیا ٹاپک پہ درس ہے آج، کیا ٹاپک پہ بیان ہے عالم صاحب کا؟ توحید. ہاں وہ تو بہت سنا ہے ہم نے، تو ہم لوگ یاد کر چکے ہیں اس کو، اب میں نہیں آتا، نہیں آئے گا. کیوں؟ علم، صرف علم اس کا مقصود تھا. لیکن اگر ایمان مقصود ہوتا تو میں تو مرنے تک ایمان کا محتاج ہوں، مرنے تک تجدید ایمان کا محتاج ہوں. آ کے مجلس میں بیٹھے گا، ہو سکتا ہے میرے دل میں جو کیفیت ایمان کی، توحید کی کمزور ہو چکی ہے اور واپس سے تازہ ہو جائے. ایسا آدمی کبھی دینی مجالس کو نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صرف علم کو نہیں، ایمان کو اور اپنے تقویٰ کو اور اللہ کی خشیت، اللہ سے تعلق کو مقصود بنایا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے. اس سے پہلے کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ان کے سامنے جب اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں اور زیادتی ہو جاتی. یہ ہونا چاہیے. دینی مجالس کو صرف علم کا ذریعہ نہیں بلکہ ایمان کے اضافے کا بھی ذریعہ بنانا چاہیے. نمبر 5، آدمی کو، طالب علم کو چاہیے
کہ وہ صرف ایسے علم میں مشغول ہو جو نفع بخش علم ہو، جو اس کے دین اور اس کی آخرت کو فائدہ پہنچائے، فضولیات میں نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع یعنی بخش علم کی دعا کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک بڑی پیاری دعا ہے، اور اس کو طالب علم کو ہمیشہ اس کو مانگتے رہنا چاہیے، حتیٰ کہ آدمی طواف میں بھی مانگے، ایسی پیاری دعا ہے وہ۔ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یوں فرماتے ہیں، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ الصحیحہ شیخ الالبانی نے 3151 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ کیا دعا ہے؟ 3 باتیں ہیں اس میں۔ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو کچھ علم تو نے مجھے عطا کیا ہے، جو کچھ تو نے مجھے سکھایا ہے، اس کو میرے لیے فائدہ مند بنا دے، اس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ فائدہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل کی اصلاح اور ترقی۔ اے اللہ جو کچھ علم میرے پاس آلریڈی ہے، اس کو میرے لیے فائدہ مند بنا دے، مجھے اس سے فائدہ پہنچا۔ وعلمنی ما ینفعنی، اور اللہ مجھے وہی علم سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ اس میں اس برے علم سے بچنے کی بھی دعا ہے جس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ اے اللہ مجھے نفع بخش علم ہی عطا فرما، وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے ایسا علم دے جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ نمبر 3، وزدنی علما، اور اے اللہ مجھے علم میں اور بڑھا دے، اے اللہ میرا علم اور بڑھا دے، مجھے اور علم، زیادہ علم عطا فرما۔ آدمی دیکھیے، تینوں طرح سے ہلاکت بعض اوقات طالب علم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، علم حاصل کرتا ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھاتا، یا تو بھول جاتا ہے یا عمل نہیں کرتا، یا پھر سمجھتا نہیں ہے۔ تو حاصل شدہ علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اسے اپنے لیے خیر کا ذریعہ بنایا، تو بس، اور بلکہ یاد کر کے بھول گیا، تو حاصل شدہ علم سے فائدہ نہیں ہوا۔ 2، یا پھر ایسے علم میں مشغول ہوا جو فائدہ مند نہیں ہے۔ نجوم سیکھ رہا ہے کہ نجومی کیسا معلوم کرتے، ہاتھ کی لکیروں کا کیسے علم ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے تجھ کو؟ تو صراط مستقیم والا علم حاصل کریے۔ وہ حدیث دیکھ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی، 2 دائیں 2 بائیں، اور آپ نے بتایا یہ سبیل اللہ، یہ سبیل شیطان ہے، یہ سبل الشیطان ہے، یہ شیطان۔ وہ حاصل کر کہ کون سا راستہ جنت میں لے جانے والا، ہاتھوں کی لکیروں سے کیا ہونے والا ہے۔ یا معلوم کر رہا ہے کہ فلاں کا سن سائنس کیا ہیں، اس کے ایسٹرالوجی میں چلا گیا، جادو کا علم، یا اسی طرح سے اور فضول علم ایسے جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں، جس کا سیکھنا بھی کفر ہے۔ تو یہ غلط علم سے آدمی بچے، صحیح علم حاصل کرے۔ یا پھر کیا کر رہے ہیں حضرت؟ تو آدمی، میں بائبل پڑھ رہا ہوں، بائبل میں سے نکال رہا ہوں کہ قرآن کے مطابق کون سی بات، تو اس سے پہلے بڑے بڑے علماء گزر چکے ہیں، انہوں نے کیا ہے یہ، تو نیا کون آیا جو کرنے والا ہے یہ؟ ان کی خدمات، ان کی تحقیق سے استفادہ کر۔ تیری ابھی اتنی لیاقت نہیں ہے کہ تو پہلے ہی مرحلے میں اس میں چلا جائے۔ نہیں، میں دنیا بھر کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ گیتا پڑھ رہا ہے، اور شلوک یاد کر رہا ہے اس کے، اور رامائن پڑھ رہا ہے، اور مہابھارت پڑھ رہا ہے اس کے اندر، اور ویداز پڑھ رہا ہے۔ قرآن پڑھا تو شلوک اچھے سے پڑھ پا رہا ہے، لیکن قرآن کی آیتیں تجوید سے نہیں تیری، پہلے جہاں کی وہ سیکھ۔ تیری نماز تو صحیح ہونا چاہیے، نماز جو ہے لحن کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور تو باقی چیزیں بالکل صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھ رہا ہے، غلط راستے پر ہے تو نفع والا علم آدمی حاصل کرے، نفع بخش علم حاصل کرے، اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور تکثیر کی دعا اس میں، اللہ زیادہ، کیونکہ کبھی کبھی علم تھوڑا ہوتا ہے تو آدمی صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتا ہے، یا یقین کا وہ مقام اس کو نہیں مل پاتا ہے۔ لیکن کثرت علم سے بعض اوقات دل یقین سے بھر جاتا ہے، اور پھر کبھی اس کے لیے شبہات اثر انداز نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے بہت بڑی چیز ہے، جو ان تینوں چیزوں کو دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اصل علم جو ہے، علم نفع والا کون سا؟ نفع بخش علم میں حاصل کرنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت کا علم، اور وہ علوم جو ان علوم کے مکملہ، یا ان علوم کو قوت پہنچانے والے، جیسے عربی کا علم، یا پھر وہ علم جو دنیوی اعتبار سے، جیسے حساب کا علم ہے، جس سے زکوٰۃ اور میراث وغیرہ کی تقسیم آسان ہوتی ہے، تو اس کے سمجھنے میں مددگار ہیں، یا اس کی تطبیق میں مددگار ہیں، ان علوم کو بھی حاصل کر سکتا ہے آدمی۔ جیسے سمجھنے میں مددگار ہیں عربی،
یا اس کی تطبیق میں مددگار ہیں. زکوٰۃ کا علم تو مل گیا لیکن حساب نہیں آتا تو کیسے کرے گا؟ تو حساب کا علم جو اس کی عملی تطبیق مددگار ہیں تو وہ علوم حاصل کریں اور اس کے علاوہ سے بچیں. اس کے علاوہ سے بچے. آج کل واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ لوگ جو لگے ہوئے انٹرنیٹ پہ، بس دیکھتا جا رہا، کیوں کیا نہیں معلوم. بس ایک اس کے جنون ہے جو آدمی لگا ہوا اس کے اندر ہے. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا سن رہا ہے اور 50 لوگوں کو سن رہا ہے. صحیح عقیدے والے کو بھی سن رہا ہے، غلط عقیدے والے کو بھی سن رہا ہے. صحیح منہج والے کو بھی سن رہا ہے، غلط منہج والے کو بھی سن رہا ہے. بدعتیوں کو بھی سن رہا ہے. دیکھیں تو صحیح کیا کہتا ہے. نہیں، وہ تیرے دل پر اثر انداز ہوگا، نقصان ہوگا تجھ کو. صرف انہی لوگوں کو سن جو اہل حق ہیں. حق کو اہل حق سے لیا جاتا ہے، اہل باطل سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورہ آل عمران آیت نمبر 164. اللہ نے فرمایا اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، انسانوں میں سے انسان کو. یہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کے انہیں سناتا ہے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، برے عقائد سے، برے اخلاق سے ان کو پاک کرتا ہے، ان کی تربیت کر کے ان کو پروان چڑھاتا ہے، بہتر انسان ان کو بناتا ہے، اس لیے اچھے اخلاق اور اچھے آداب سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں علم سکھاتا ہے. کس چیز کا؟ کتاب کا اور حکمت کا. کتاب و حکمت کا علم ان کو سکھاتا ہے. معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے سکھانے کے لیے آئے تھے وہ یہ علم ہے، کتاب اور حکمت. تو سارے صحابہ کو جو آپ نے سکھایا وہ یہ علم ہے، کتاب و حکمت، کتاب کا علم اور حکمت کا علم. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس علم کے پانے سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا، عرب کے لوگوں کے بارے میں کہا، مؤمنین کے بارے میں. اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اس گمراہی سے نکلے کیسے؟ کتاب و سنت کے علم سے، کتاب و حکمت کے ذریعے سے. معلوم ہوا یہ علم ہی اصل علم ہے جس کے بغیر انسان گمراہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی. میں نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی ہیں، ان دو چیزوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. یعنی ان دو چیزوں کے لینے اور ان کے مطابق جینے کے بعد اب تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اگر تم اس پر آ گئے تو ان کو تھاما تو گمراہ نہیں ہو سکتے. دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اس آیت کے ضمن میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت سے مراد کیا ہے؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے دیکھو کتاب تو کتاب ہے، اللہ کی کتاب. حکمت عقل مندی، سمجھداری. وہی تو ہمارے پاس عقل مندی، اپنی عقل چلاؤ، حکمت سے کام لو. حکمت وہ نہیں ہے. اس سلسلے میں قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے یہ رسول. کہتے ہیں ای السنہ، الحکمہ سے مراد کیا ہے؟ السنہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حکیمانہ اقوال اور حکیمانہ افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کے ہو سکتے ہیں؟ پہلے وہ سیکھو، اس کی حکمت کے اقوال، اس کی حکمت کے اقوال. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کتاب و سنت سے بڑھ کے کوئی حکمت نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہے. تو پہلے اس کو حاصل کرے آدمی. امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ بھی کون سی خواتین؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو. معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف باہر لوگوں میں بلکہ اپنے گھر میں بھی اپنی بیویوں کو ان دو چیزوں کی تعلیم دیتے تھے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. تمہارے گھروں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں سناتے ہیں انہیں یاد رکھو، جنہیں پڑھتے ہیں انہیں یاد رکھو. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 34 ہے.
قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ من القرآن والسنہ، جو باتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں وہ کیا ہیں، کون سی آیات ہیں اور کیا حکمت ہے؟ وہ کہتے ہیں من القرآن والسنہ، قرآن و سنت کی جو باتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو۔ تو یہ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی بات مزید، اور ان کی روایت سے بھی بات مزید واضح ہوتی کہ اس زمانے میں کیا سکھایا جاتا تھا۔ کہتے ہیں جاء ناس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقالوا ان ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنہ، کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیجئے جو ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیں، جو ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیں۔ فبعث الیہم 70 رجلا من الانصار یقال لهم القراء، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے بعض لوگ ان کے ہاں بھیجے جنہیں قراء قاری کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں قاری ایسے انسان کو کہتے تھے جو قرآن کا ماہر ہوتا تھا، یعنی قرآن کے الفاظ کا اور قرآن کے معانی کا، تو ایسا جو شخص ہوتا تھا اس کو قاری کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے آ کے کیا ڈیمانڈ کی، کیا سکھایا ہم کو؟ لاجک، ہم کو کچھ تورات کا علم سکھائے، انجیل کا علم سکھائے، ہم کو نہیں، ہم کو کیا سکھائے؟ قرآن اور سنت سکھائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علم کے سکھانے کے لیے قراء کو بھیجا۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر قراء جو ہوا کرتے تھے وہ قرآن و سنت کے ماہرین کو کہا جاتا تھا، صرف قاری صاحب کو نہیں جو بہت تجوید سے قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ تھے جو قرآن اور سنت کے ماہر، جس کی ڈیمانڈ ان کی قرآن و سنت کا علم ہے، اور بھیج رہے ہیں قاری کو۔ تو قاری کا مطلب صرف قرآن کا حافظ یا قرآن کو تجوید سے پڑھنے والا نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں قرآن و سنت کا جاننے والا ہوتا تھا، اسی لیے آپ نے ان لوگوں کو بھیجا۔ تو صحیح بخاری میں کتاب المغازی حدیث نمبر 4090، اور اسی طرح سے مسلم میں کتاب الامارہ میں حدیث 677 پر موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے، اور جن لوگوں کو آپ مبعوث کرتے تھے، بھیجتے تھے سکھانے کے لیے، وہ بھی قرآن و سنت کا علم لوگوں کو سکھاتے تھے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اکرمہ رحم اللہ کہتے ہیں کان ابن عباس رضی اللہ عنہما یضع فی رجلی الکبل ویعلمنی القرآن والسنن۔ سنن الدارمی میں یہ امام الدارمی نے اپنے مقدمے میں یہ روایت نقل کی ہے جس کی سند صحیح ہے، اور روایت نمبر 572 ہے۔ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دیتے تھے اور مجھے قرآن اور سنن کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کی اور سنتوں کی تعلیم دیتے تھے، یعنی سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ اپنے ہاں جو ہوتے ان کے غلام تھے، یعنی ان کے پاس تھے وہ، تو ان کے پاؤں میں بیڑی ڈالتے۔ اس سے بعض اوقات طالب علم پر جبر بھی کیا جا سکتا ہے، اگر وہ بھاگتا ہے پکڑ کے اس کو سکھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جبراً بھی دین کا علم سکھایا جا سکتا ہے۔ وہ نہیں کہہ سکتے آپ لا اکراہ فی الدین، وہ اسلام میں آنے کے وقت کے بارے میں ہے، کسی کو اسلام میں زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے ہیں، داخل ہونے کے بعد اس سے عمل کروا سکتے ہیں۔ تو خود اپنی مرضی سے آیا، اب اندر یہ قانون ہے کہ جو نہیں کرے گا کروایا جائے گا۔ تو اب تو تیری مرضی سے آیا، تیری مرضی سب دیکھ کے آیا تو اب ماننا پڑے گا تجھ کو۔ تو یہ اپنے طالب علم کو پاؤں میں بیڑی ڈال کے ان کو سکھاتے، لیکن کیا سکھاتے تھے؟ قرآن اور سنت کا علم۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس قرآن اور سنت کے علم کو ترجیح دیں ان تمام چیزوں پر جس میں لوگ مبتلا ہیں، ملوث ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اصل علم ہے، یہ آنے کے بعد سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے باقی سب کچھ ہے تو کچھ فائدہ نہیں۔ لہٰذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ نفع بخش علم میں مشغول ہو اور ایسے علوم سے بچے جن میں فائدہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور قرآن و سنت کے علم کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔